نگمانا یہ نمبرز بڑے بڑے آرمی چیف ہمارے جب وزٹ پہ گئے تھے نا سعودی عرب اور یو اے ای اور چائنا، تو انہوں نے کہا تھا 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی. تو میں کہتا تھا کہ 100 نہیں بھی آئے گا تو 12 14 15 ارب ڈالر تو آئے گی نا. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کیا آئے گا. تو آر یو آپٹیمسٹک کہ یہ جو SDIF آپ کا نیا فورم ہے، اس کے نتیجے میں وہ کام جو رکا ہوا ہے، جو بریک لگی ہوئی ہے، وہ کام آگے چلنا شروع ہوگا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کو حج کی بھی بہت مبارک ہو. اور جیسے کہ دیکھیں، میرا حج آپ نے رجسٹر پورے پاکستان میں حج کرا دیا. یہ تو اچھی بات ہے نا. 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی ملک صاحب. اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے، پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرے. تو دیکھیں، ایک چیز بہت کلیئرلی سب کو سمجھنی چاہیے کہ جو پہلا سی پیک کا فیس تھا، جس میں آپ نے پاور پلانٹس بنائے اور سڑکیں بنائی، وہ ظاہر سی باتیں سڑکیں آپ نے ہمارے اور آپ کے میراتھن کرنے کے لیے تو نہیں بنائی. ان پہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹریڈ کی موومنٹ ہونی تھی، کنیکٹیوٹی کو بڑھنا تھا، اور یہاں پہ ایک مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ ہب بننا تھا. اسی لیے جو کانسیپٹ شروع سے تھا تو یہ تھا کہ along the corridor آپ کے اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے. جو شروع سے یہی کانسیپٹ تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہوں گے. اس میں تھوڑا سا جہاں پرابلم آیا، جس کو اب ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے اکنامک زونز ٹائم پہ ہم نے بنائی نہیں. جو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ جیسے ہی سی پیک کا فرسٹ فیز کمپلیٹ ہونے جا رہا تھا تو وہ بالکل تیار ہوتے، زمین ہوتی، یہ انسینٹیوز ہوتے، پانی، بجلی، گیس، سب فیسلٹیز ہوتی، تاکہ چائنیز کمپنیز آتی اور پلگ اینڈ پلے والا کانسیپٹ وہ شروع ہو جاتا. تو 2019 میں چین نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ جی آپ جائیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر میں، SEZs میں. بہت لوگ آئے، بٹ انفارچونیٹلی SEZs اس وقت کمپلیٹ نہیں تھے. ابھی بھی بہت سارے ان میں مسائل ہیں. تو اب میں آپ کو ہم بتاؤں، جو میں سوچ نے رہے ہیں، رزاق داؤد صاحب سے اور کئی ان کے وزراء سے پروگرام کیا، اور میں نے انہیں آفر کیا، والنٹیئر کیا کہ میں ہر ہفتے آپ سے اس ایشو پہ پروگرام کروں گا. کوئی دھابے جی میں کوئی پانی نہیں آ رہا، کوئی فیصل آباد میں بجلی کا کنیکشن نہیں دے رہا، دعوے کی جی کہ تو کوئی خیر ابھی کسی ڈیولپمنٹ جگہ پہ سڑک نہیں بنی ہے، کسی پہ وہ ٹرانسفارمر نہیں لگ رہا. جی. تو میں ہر ہفتے آپ سے پروگرام کرتا ہوں، اس کو فالو کریں، چلائیں، نہیں تو پاکستان یہ قرضہ نہیں دے دیکھیے جی، سکتا. ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے جی، پرانی باتیں تو اب بھول جائے نا، آگے کی بات کریں. اب دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح ہمارا اکنامک تھوڑی انسٹیبلٹی بھی ابھی ہے، اللہ کرے آگے آگے چیزیں بہتر ہو جائیں. تو اس کے لیے وی تھاٹ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ چائنیز اور پاکستانی تو مل کے کریں ہی گے، لیکن اس میں اگر ہم ریجنل پارٹیز کو بھی ملا لیں تو دیکھیں آپ کا ریجنل پارٹیز میں کون آ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے سعودی عربیہ ہے، جس کے ساتھ چائنا کا بھی بہت انٹرسٹ ہے، اور ہمارا بھی بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے آلریڈی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہے. اس کے بعد دیکھیں سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ٹرکی ہے، گلف کی سٹیٹس ہیں. آپ کا یہ جو فورم ہے، آپ کا انٹریکشن ہوا ہے جی، سعودی؟ ہمارا ان کے ساتھ سعودیز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا ہے. ہمارا جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے. چائنیز آف کورس، جیسے ہارون صاحب نے بتایا، آر آن بورڈ ود دس. تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وی ہیو آل اسپینٹ اباؤٹ 40 ایئرز ان آر ریسپیکٹیو فیلڈس، کہ ہماری بھی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے کہ ہم وہ سب چیزوں کو، اپنے کنیکشنز کو، اپنی ایکسپرٹیز کو شامل کر کے جہاں جہاں ہمارا انفلوئنس ہے وہاں سے اگر ہم انکریج کر سکیں کہ ہم ریجنل بیسس پہ پروجیکٹس اکنامک زونز میں ہی لائیں. چاہے اب دیکھیں نا، اگر ایک پروجیکٹ حشام صاحب کو بھی لے لیں، پھر بریک کی بات نہیں. ایڈمرل حشام صاحب کی بات اگر کر دوں تو کانسیپٹ یہی ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ ایک تو جوائنٹ وینچرز کیے جائیں، اور اس میں اگر پاکستان اور چائنا کا جوائنٹ وینچر ہے، اس میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی بھی شامل ہوتی ہے تو سب کا رسک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے.